السلام علیکم. ماحولیات اور ہم موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کاربن ایمیشنز کے بارے میں ہے، پولوشن کے بارے میں ہے، آلودگی کے بارے میں ہے. اور آلودگی کے بارے میں ایک چیز جس کو ہم بہت ہی اگنور کر دیتے ہیں، جس پر ہم نے بالکل توجہ نہیں دی. آج کل ہر ایک موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں، ملکوں کے صدر، پاکستان میں کہ کلائمیٹ چینج اور اس پہ بے تحاشا پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی پہ. لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ امریکہ، یورپ کمبائن، چائنا، انڈیا، اس کے بعد جو پانچواں یا چوتھا سب سے بڑا پولوٹر ہے جو موسمیاتی تبدیلی پہ اثر انداز ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے آرمامنٹس مینوفیکچرر. اور اس میں جو بہت تیزی سے ہم موسمیاتی تبدیلی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ہیں ہمارے وارز. ابھی جو یوکرین وار ہم نے دیکھا، سمجھا تھا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی تک پرولونگ ہو رہی ہے. اس کے بعد مختلف جگہوں پر جنگوں کا، فلسطین کی جنگ چل رہی ہے. اس کے بعد ریسنٹ انڈیا پاکستان کا چار روز کی جنگ ہوئی. اس کے بعد ابھی اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا اور ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا. تو یہ جنگیں جتنا زیادہ موسمیاتی تبدیلی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی ہم بامز کو برساتے ہیں کسی جگہ پر بھی، اور ان میں ایسے خطرناک بم بھی ہیں جن میں ڈپلیٹڈ یورینیم یوز ہوا ہوتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی کو، ایئر کو، سوائل کو، انسانوں کی صحت کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ غور کیا یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ یا کسی لیول پہ کہ ہمیں آرمامنٹ انڈسٹری کو ایک بہت بڑا پولوٹر ریکگنائز کر کے، جان کر، اور آرمامنٹ کی ریس پوری دنیا میں ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم یونائٹڈ نیشن میں اور سارے ممالک مل کر یہ تہیہ کریں کہ ہم آپس کے معاملات، چاہے وہ آپ کی باؤنڈری کے معاملات ہوں، چاہے وہ ایتھنک ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، کلچرل ہوں، فائنینشیل ہوں، نیگوشیشن سے اس کو ہم ٹھیک کریں اور ہم جنگوں کو بند کریں. بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ آئندہ سے کوئی ملک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اور ڈفرینٹ باڈیز ہوں، ریجنل، یورپ میں الگ ہو، امریکہ میں الگ ہو، ساؤتھ ایشیا میں، ایشیا پیسیفک میں الگ ہوں، کہ یہ نیگوشیٹ کر کے آپ کو جو آپ کی ڈفرینسز ہیں ان کا حل نکالیں. تو یہ یونائٹڈ نیشن کا مقصد ہونا چاہیے کہ بھئی آپ امن قائم کریں، پیس قائم کریں. اور اگر ہم نے اپنی زمین کو بچانا ہے، اگر ہم نے اس ارتھ پہ رہنا ہے، تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم جنگوں میں نہ جائیں، آرمامنٹس کم سے کم کریں. اور آرمامنٹ کی جب اگر آپ نیگوشیٹ کر کے ایک رول بنا لیں گے کہ ہم لوگ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو نیگوسیشن سے حل کریں گے تو جنگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر فورم پہ اس کو ریز کریں کہ یونائٹڈ نیشن مسٹ انٹروین
اور سارے لوگ مل کر کوشش کریں کہ مزید جو موجودہ جنگیں ہیں وہ بند ہو جائیں، مزید جنگیں نہ ہوں، ہم امن کے ساتھ رہ سکیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو نیگوسیشن سے حل کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اور ہم دنیا کو آفات سے، موسمیاتی تبدیلی سے اور اپنے ماحول کو اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے بچا سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس جنگیں بند ہوں گی اور ہم گفت و شنید کے ذریعے اپنے جو اختلافات ہیں ان کو حل کریں گے۔ اب ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ اگر جو آپ کا انڈیا ہے اور چائنا ہے اور پاکستان ہے اور ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمارے ڈیفرنسز بڑے معمولی قسم کے ہیں، اور اس میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، جیسے انڈیا میں RSS گروپ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ مودی صاحب کہتے ہیں RSS از مائی مینٹر۔ تو اس قسم کی ایکسٹریمسٹ لوگوں کو مین اسٹریم سے نکالنا چاہیے، اور دانشور اور وائز لوگ مل کر اس دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے ماحول میں اور موسمیاتی تبدیلی کی تباہیوں سے بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، اپنا خیال رکھیے۔